الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلاۃ تکون للنجاۃ وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلا صلاۃ تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاۃ تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ الْتَيَارِ حَسَّبَا يَوْمًا إِلَى أَرْضِ الْحَرَمِ إِنَّ الْتَيَارِ حَسَّبَا يَوْمًا إِلَى أَرْضِ الْحَرَمِ بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ولکل نبی فی الانام فضیلۃ جملتها مجموعۃ لمحمدی ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ ما مثلہ فی الناس بمثل محمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام
میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک عنوان قائم کیا تھا اور کچھ معروضات گزارش کی تھی کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ قیام قیامت یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ قیامت پر اگر یقین ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خدمت عالیہ کے اندر پیش ہونا ہے، یہ آدمی گناہوں سے بچے گا، منہیات سے بچے گا، اللہ کے اوامر پہ عمل کرے گا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے گا، سید الکونین کی سیرت طیبہ کو اپنائے گا، تاکہ کل میدان قیامت کے اندر اللہ کی خدمت اقدس کے اندر جب میں نے کھڑا ہونا ہے اس میدان کے اندر مجھے ناکامی نہ ہو، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی انسان کے دل کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہی نہیں، تو وہ کیا اللہ کے احکامات پہ عمل کرے گا اور کیا اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے وہ رکے گا؟ اس کا تو یہ ذہن ہے بس میں نے جینا ہے، مر جاؤں گا، ختم۔ اسلام کا یہ عقیدہ کہ اللہ کی خدمت اقدس کے اندر ہم نے پیش ہونا ہے، یہ اس اعتبار سے انسان کے لیے انقلابی عقیدہ ہے کہ طبیعت کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، گناہوں سے بچنے کا انقلاب اور نیکی کے کرنے کا انقلاب۔ یہ عقیدہ قیام قیامت کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مثالیں، بعض واقعات اسی دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کی کہ دنیا والوں دیکھ لو، جس طرح اس دنیا کے اندر میں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں، تو اسی طرح میدان قیامت کے اندر بھی میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، پیغمبر نے پوچھا یا اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کی موت آئی اور پھر اللہ نے زندہ کیا۔ فرمایا دیکھو عزیر، جس طرح تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہوں، انہیں بھی میں اللہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم کا واقعہ، عرض کرتے ہیں پروردگار ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ذرا مجھے اپنی آنکھوں سے دکھاؤ کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے پکڑو، تفصیل عرض کر چکا ہوں، انہیں ذبح کرو، ان کا قیمہ ایک دوسرے میں مکس کرو، مختلف پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوہن، ان کا نام لے کر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ مکمل دھڑ بڑھنے کے بعد اپنے سروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ جس طرح انہیں زندہ کرنے پر قادر ہوں، میدان قیامت کے اندر دوبارہ انسانیت کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اسی عقیدہ قیام قیامت کے سلسلے کے اندر قرآن کریم نے ایک واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اصحاب کہف کا۔ پس منظر یہ ہے کہ چند غیر مسلموں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کو جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے
حضور سے 3 سوال کیے کہ اے محمد سب کا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ارشاد فرمائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اور نمبر 3 آپ ہمیں بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، پیغمبر کی پشت پر قدرت والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو موقع پہ شرمسار نہیں فرماتے۔ انہوں نے یہ 3 سوال کیے، اللہ نے قرآن بنا کر میرے محبوب کی ذات بار برکات پر ان کو نازل کیا۔ حضور اللہ کے رسول ہیں اور دینی معاملات کے اندر میرے محبوب اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ آنے والوں نے سوال کیا مدنی کریم بتا یہ روح کیا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا قل الروح من امر ربی۔ کملی والے عظمت والے پیغمبری نے فرما دے روح اللہ کا حکم ہے۔ ایک مردہ بے جان جسم کے اندر جب اللہ کا یہ حکم آتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اب اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ روح آ گئی، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر حرکت کرنے لگ گیا۔ میرے محبوب بتاؤ روح اللہ کا حکم، اللہ کا امر ہے۔ سوال کیا مدنی کریم بتاؤ اصحاب کہف کون تھے؟ عرض کرتا چلوں یہ واقعہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال بعد پیش آیا۔ ایک بادشاہ جس کا نام ہے دقیانوس، آج کل وہ علاقہ جہاں اس کی حکومتی ترک کے زیر قبضہ ہے، وہاں ایک شہر ہے آج اس کا نام طرطوس ہے۔ وہاں کا بادشاہ دقیانوس مشرک، غیروں کے ساتھ وہ عقائد رکھتا ہے جو معاہد اپنے اللہ کے ساتھ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی دقیانوس کے دفتر کے اندر چند آدمی ہیں جن کے دل کے اندر اللہ نے شمع توحید روشن کر دی۔ بادشاہ کہتے آؤ میرے بت کے سامنے پوجا کرو۔ قرآن کہتے اللہ والے سامنے جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ربنا رب السماوات والارض۔ بادشاہ ہمارا رب یہ نہیں، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ محبت سے بولے آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اور محبت سے زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ بغیر ستون کے آسمان کو قائم رکھنے والا کون؟ کہتے ربنا رب السماوات والارض۔ اور آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، ارے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ سامنے مشرک بادشاہ دقیانوس کہتے میں تمہیں سنسار کروں گا، سزائیں دوں گا، لیکن یہ فقیر جواب کیا دیتے ربنا رب السماوات والارض۔
ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. ذرا غور کریں, یہ نہیں کہا الہنا الہ السماوات والارض, ہمارا معبود وہ ہے جو آسمان و زمین کا معبود ہے نا. فرمایا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. کیونکہ یہ تھے ملازم, اس کے دفتر میں کیا کر سکتا ہے مالک؟ اگر ملازم بات نہ مانے اسے نکال دیتا ہے دفتر سے. اب یہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر میری ملازمت اور نوکری ختم ہو گئی, میرے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا, بچے میرے کیا کھائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا بادشاہ ربنا رب السماوات والارض, رب کا معنی ہوتا ہے روزی دینے والا, کہ تو یہاں رہنے دے یا نہ رہنے دے, رزق کا ذمہ اللہ کا. قرآن کے اندر ایسے آیتیں اور مضمون جڑے ہوئے ہیں جس طرح تسبیح کے دانے اور موتی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ والے جواب دیتے ربنا رب السماوات والارض. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, آج بھی عرض کرتا ہوں, مسئلہ ربوبیت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ رب اللہ ہے. رب کا معنی روزی دینے والا, رزق دینے والا, پانی کھانا دینے والا. اسی لیے قرآن کو شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کو مکمل کیا تو قل اعوذ برب الناس. عالم ارواح کے اندر سوال ہوا تو من ربو کا, قبر میں جائیں گے تو سوال ہوگا من ربو کا. عالم ارواح کے اندر پوچھا جا رہا ہے الستُ بربکم, تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور. قبر میں سوال ہے من ربو کا. جب آمنہ کے لال آئے دنیا کے اندر, خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پوجا رب کی کرو. کیوں؟ میرے والد گرامی قدر علامت الزما حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بار بار رب کا لفظ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے میاں جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. اللہ فرماتے ہیں جب کھاتے میرا ہو تو گاؤ بھی میرا. ماشاءاللہ بولو نفع دینے والا کون؟ اور اونچا زبان سے بولو فرشتے لکھ لے نفع دینے والا کون؟ نقصان دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بارشیں دینے والا کون؟ بارشیں روکنے والا کون؟ ہمارے دل کے رازوں کو جاننے والا کون؟ میرے پیارے ہم اولیاء اللہ کے دروازے کے نوکر ہیں. ولی کے بغیر خدا نہیں ملتا, خدا کا راہ نہیں ملتا. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر شریعت تے پیر طریقت یارو پیر وقف منزل دا. پیر کلانچا صاف کرے کل میلا شیشہ دل دا. رب ملاوے نبی دکھاوے فرق نہ رہوے دل دا. غلام فریدہ کئی پہرے برباد تھے بن پیر رب نہیں ملدا. اولیاء اللہ سچے ہوں پاؤں کا جوتا, ہمارے سر کا تاج, قدموں کی مٹی, آنکھوں کا سرما. لیکن میں قرآن کے دروازے پہ گیا, قرآن بتا تو صحیح ولی ہوتے کون ہیں؟ سنیے ذرا قرآن. اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ولی کی پہلی نشانی متکبر نہیں ہوتا. دوسری نشانی گالی گلوچ کا جواب گالی سے دینے والا نہیں ہوتا. اور تیسری نشانی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں فقیر جاگ رہا ہوتا ہے. محمد عمر نیند کے اندر
میرا بیٹا مفتی محمد صادق عبدالرحمان نیند کے اندر، میرا تاجر بھائی آرام کر رہا ہے مزے کی نیند، میرا مدرس خراٹے مار رہا ہے نیند ہے، لیکن اللہ تیرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ والے کہتے ہیں جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے نیر اور زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے، میں ازل سے خستہ خراب ہوں، تو ازل سے پاک لطیف ہے، یہی رنگ دونوں کا تا ابد، میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے، اور میرا عاجزی میں ذلیل رہنا مصیبتوں کا شکار بھی، اور تیری شان جل جلالہ میں جو ہوں سو ہوں تو جو ہے سو ہے۔ محبت سے کہہ دے اللہ، اور اونچا اور اونچا، دل سے آواز آئے اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے بڑے پیر فرمایا کرتے تھے جو اللہ کو پکارے گا وہ بیڑا اس کا تارے گا، جو اللہ کو وسارے گا وہ جیتی بازی ہارے گا۔ اللہ، ذرا میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ 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 اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ فقیر کھڑے ہیں کہتے ہیں جی ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ ہمارا رب یہ نہیں ہے، ہمارا رب تو وہ ہے۔ اس نے کہا اچھا جاؤ مشورہ کر لو، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، برداشت نہیں کر سکو گے۔ اب یہ چند نوجوان وہاں سے نکلے، علماء نے ان کے نام بھی لکھے ہیں، 6 کے نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک کا نام تھا یملیخا، ایک اور تھا فقیر اس کا نام تھا مکسل مینا، ایک اور فقیر تھا اس کا نام ہے مرنوش، ایک اور فقیر ہے اس کا نام ہے برنوش، ایک اور آدمی ہے اس کا نام ہے شازنوش، اور ایک اور فقیر ان کے ساتھ جس کا نام تھا مشلینا۔ یہ باہر نکلے، چلو میاں مشورہ کرتے ہیں۔ آگے چلے، چلتے چلتے فیصلہ یہ ہوا کہ علاقہ بڑا وسیع ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کہیں غار کے اندر چھپ جائیں، وہاں رہ جائیں گے، حکومت تبدیل ہو جائے گی، پھر واپس آئیں گے۔ راستے میں دیکھا تو ایک چرواہا کھڑا ہے، اس نے پوچھا فقیرو کہاں جا رہے ہو؟ اس چرواہے کا نام لکھا ہے کفش تیتوس۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب بتاتے نہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری پیشانی سے میں نے سمجھ لیا ہے تم کون ہو۔ اللہ، نور توحید اللہ والوں کی پیشانی سے چمکتا ہے۔ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں تم کون ہو، گھبراؤ نہ، میں بھی وہی ہوں۔ انہیں ایسا آہستہ کہا یار بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ کارخانہ کائنات ایک کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ بولو کون ہے وہ؟ پروردگار عالم نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، ایک ہے اگر دو ہوتے لفسدتا، یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ ایک یہ جو سارے نظام کو بر وقت چلا رہا ہے۔ خواجہ غلام فرید سے فرماتے ایک ہے، آنکھوں تا سونا لفظ ڈاڈا، ایک ہے، ایک دی دم دم سے کہے، ایک کو جائیں ڈو کر جاتا او کافر مشرک ہے، نفع کا مالک ایک، نقصان دینے والا ایک، پوترنے والا ایک، دھیاں دیون والا ایک،
موت دا مالک ایک، حیات دا مالک ایک۔ اللہ والے فرماتے ایک ہے، ایک دی دم دم سک ہے، ایک کو جہ ڈو کر جاتا او کافر مشرک ہے۔ اس نے کہا میرا عقیدہ بھی یہی ہے، چلو چل پڑا یہ چرواہا بھی ساتھ، بکریاں چھوڑ دی، اس کا ایک کتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا۔ یا صاحب کہف والے فقیر کہتے ہیں جو پہلے 6 تھے، یار یہ کتا جا رہا ہے، عادت ہوتی ہے کتے کی آگے جا کر بھونکے گا، بولے گا اور کتے سے دے کر چمٹیں گے، پتہ چل جائے گا ہمارا، کسی طرح اس کتے کو بھگاؤ۔ روڑے مارتے ہیں، بٹے مارتے ہیں، کتے کو دوڑاتے ہیں، لیکن وہ فقیروں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر، وہ فقیروں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس کتے کو بولنے کی توفیق دی۔ اس نے کہا میاں مجھے کیوں بھگاتے ہو، جو عقیدہ تمہارا ہے وہی عقیدہ میرا ہے، مجھے ساتھ لے چلو، جہاں تم جاؤ گے میں باہر بیٹھ کے دربانی کروں گا۔ چلتے 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 کہف کے اندر پہنچ گئے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اس کی ساخت ایسی ہے جو آج کل لوگ دیکھ آئے ہیں کہ نہ صبح کا سورج وہاں سے گزرتا ہے نہ شام کی دھوپ پڑتی ہے۔ بیٹھے ہن یار کہ فجر دے ٹور ٹور تھک گئے سے، یہ بادشاہ کے دفتر سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ غار، دقیانوس کے وہ جو دفتر ہے وہاں سے 9 میل کا فاصلہ ہے یہ غار۔ آئے کہنے لگے یار تھک گئے ہیں، چلو کچھ ذرا کمر سیدھی کر لیں۔ بس انہوں نے کمر سیدھی کی، رحمت والے نیند کی تھپکی دے دی۔ اللہ کا قرآن کہتے اندر سو گئے فقیر، جو میرے اللہ کی تقدیر میں تھا سوتے رہے۔ اب جناب والا آنکھ کھلی، آپس میں باتیں کرنے لگے، میری طرف دیکھیں، کم لبستم، یہ میں کوئی راوی کا جھوٹ بیان نہیں کر رہا، قصہ گو اخباری کا واقعہ نہیں، رب کا قرآن ہے۔ کم لبستم، کتنا رہے ہو غار کے اندر؟ دوسرے فقیر جواب دیتے لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ علماء لکھتے ہیں کیوں؟ جب یہ غار میں آئے تھے سورج طلوع ہو رہا تھا، جب آنکھ کھلی سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اس لیے کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم۔ ایک دفعہ ایڈوانس محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، اور ذوق سے، اور ذوق سے۔ جب انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قدرت مسکرا پڑی، اوپر سے آواز ہے فقیرو ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 3 صدیاں پوری گزر گئی ہیں، 4تھی صدی کے 9 سال گزارے بیٹھے ہو۔ اللہ یہ تو تھک گئے ہوں گے، سو سو کے ان کے پہلو تھک گئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے نہیں محمد عمر، یہ کوئی عام لوگ تو نہیں تھے، یہ میرے ولی تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کے پہلو اپنی رحمت سے میں خود بدلتا رہا۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے غیب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ انہوں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ جب ہم سوئے تھے سورج طلوع ہو رہا تھا، جب ہم جاگے ہیں سورج
غروب ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہوگا۔ یہ اندازے ہوتے ہیں، سائیں کو علم غیب سمجھوانے ہیں۔ پیر سائیں جو ہاتھ ایویں ڈٹھے تے اتے انگلی دے اتے چٹے چٹے نشان ہن، وہاں کیا تیرے پنیاں چ کھسنی ہوندی ہے ہوں گے جیا، پیٹ گھر دے تیرا ہوں گے جیا، اکھی دا گو سیواری وٹیں دے ہوں گے جیا۔ بلا باروں جو ٹپے کہ مولوی صاحب میں بیٹھا آدھا جمعے دوتے جو اللہ دے سوا کوئی نہیں جانتا، پیر سنگھ تو پتہ لگے سارا۔ وہ پیر سنگھ کو پتہ نہیں لگا، یہ جرا نشان ہوندے نا انگلی تے انوٹھے دے اتنا، انگلی دے اتوں خصوصاً چٹا، یہ ہوندی ہے دھات دی علامت۔ تے جلے بندے کو دھات ہوئے پیچھے پنیے کھسنی ہوندی ہے، مزاج چڑچڑا پنوی ہوندے تے ہاں ہی گر دے، اے علامتاں دے کے رسے دا بیٹھے۔ جرا علامتاں دے کے علم آوے علم غیب نہیں ہوندا، تے جرا علم غیب ہوئے علامتے دا محتاج نہیں ہوندا۔ قرآن پڑھوں چاہ تاکہ تھپکی لگ ونجے، مہر لگ ونجے قرآن دی۔ پروردگار عالم نے فرمائے میرا محبوب قل، آئے ہائے ارشاد کر میرا محبوب، میں اپنی زبان میں کہوں میرا کملی والا، زبان تیری ہو قرآن میرا ہو۔ سنا قوم کو قرآن، یا اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کملی والا اعلان کا، آسمان و زمین کے غیبوں کو بغیر خدا کے جاننے والا کوئی نہیں۔ دھیاں سانجیاں ہوئیں، میرا دھیاں توارا دھیاں، توارا دھیاں میرا دھیاں، ساری دھی دے سرے جو درد پہ یا نیندر خدا نہ خواستہ ہوں دی پٹیج گئی ہے، پیر سے ہے کیا جادو تھیا پہ چیلے درد جن پٹری پہ، کہو اس کا علم اللہ کے بغیر کسی کو نہیں۔ چوری جو تھی پئیے پیر ہو رہی ہیں کہ فلانے پاسے پئیے تھی چوری، چوریوں کا علم بغیر اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ بال جو نہیں جمعہ 5-10 سال اے جندرے وچ تویز ماریا پہ تے پرانے کھوئے سچا پہ قرآن دے کوڑے، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور۔ اس خزانے کی چابی میرے قبضے میں ہے، میری مرضی بیٹیاں دوں، میری مرضی بیٹے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میری مرضی ہے جوڑے جوڑے دوں، اللہ دے میری مرضی آوے کچھ نہ دیواں، جتھا میں نہ دیواں کوئی ماں دا پتر دے نہیں سکتا۔ بیٹا بیٹی کون دیتا ہے؟ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم اولیاء اللہ کے منکر ہیں۔ اللہ کے ولی کے پاؤں کا جوتا میرے سر کا تاج، لیکن ولی ہوئے بختیار کاکی جیسا، ولی ہو نظام الدین اولیاء جیسا، ولی ہو معین الدین چشتی اجمیری جیسا، ولی ہو محمد قاسم نانوتوی جیسا، ولی ہو رشید احمد گنگوہی جیسا، ولی ہو میاں عبدالہادی سعید دین پوری جیسا، ولی ہو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد جیسا، ولی ہو علامہ دوست محمد قریشی جیسا، جن کے چلنے پھرنے سے میرے مصطفیٰ کی سنت کی خوشبو آئے۔ اللہ اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، بغیر صحبت صالح کے انسان بن نہیں سکتا۔ پروردگار عالم فرماتے اٹھ بیٹھے، کتنے رہے ہو غار کے اندر کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اچھا یار چھوڑو انگال کو بھوک لگ دی پئیے، آئے میرا اللہ، نئی بھوک لگی، 3 صدیاں پوری گزر گئی، بھوک نہیں لگی، اٹھ کر بیٹھے بھوک لگنے لگ گئی۔ ان کے ذہن میں تو وہی دور ہے کہ ابھی ہم سوئے تھے اٹھ بیٹھے، جاؤ یار کھانا لے کر آؤ۔ کون جائے لینے کے لیے؟ یملی خواہ جائے، دانا آدمی ہے، معاملہ فہم آدمی ہے، جا رہا یملی خواہ۔ بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان فقیروں نے 2 نصیحتیں کی، سنا ہے۔ پہلی بات، جا رہے ہو
وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم گفتگو کرنا، کسی کے ساتھ الجھنا نہیں۔ قرآن نے بتا دیا فقیر الجھنے والے نہیں ہوتے، فقیر ملانے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے۔ پہلی بات وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نمبر 2 یہ دیکھنا ازکا طعامن، ان میں سے جو پاکیزہ کھانا بنانے والا ہو، پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ اللہ کے ولی حرام نہیں کھاتے جان بوجھ کر۔ اور میرا پیر میرے کو آیا بیٹھے تھے، اگو میری مرضی جو کچھ کھوا دے، ماں غیب دا پتہ اللہ سے کو ہے۔ کوشش کرتے ہیں وہ حرام سے بچنے کی۔ ہندوستان کے اندر شہر دیوبند، اس کے ساتھ ایک عبداللہ شاہ صاحب رہتے تھے، سیاح زادے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا کام یہ تھا، وہ صبح چلے جاتے جنگل کے اندر اور جا کر وہاں سے گھاس کاٹتے، یہ خود رو گھاس، دیکھو ست اللہ دیں، یہ کاٹتے اور لے کر آتے۔ ٹانگے والے ان کے انتظار میں رہتے تھے کہ ہم ان سے لیں گے، تھے بڑے خدا رسیدہ بندے اللہ والے، اور وہ 4 آنے کا بیچتے تھے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جس نے پہلے ہاتھ رکھا گٹھڑی پہ اسی کی۔ اب یہ سارے لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ ہمیں ملے، جس نے پہلے ہاتھ رکھ دیا گٹھڑی اسی کی۔ وہ 1 روپیہ خود خرچ کرتے تھے، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے روزانہ، 1 روپیہ اپنی بیٹی کو دیتے تھے، اور 1 روپیہ وہ رکھ دیتے تھے۔ سال کے بعد جو پیسے اکٹھے ہوتے، اولیاء اللہ اس وقت جو تھے ان کا انتظام کرتے کھانے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور کے ولی سارا سال انتظار میں رہتے تھے کہ عبداللہ شاہ کے گھر کا کھانا کب آئے گا، اور کئی مہینے تک اس حلال کے کھانے کا اثر رہتا تھا۔ کیا نصیحت ہے کہ ایک تو وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم گفتگو کرنا، اور دوسرا پاکیزہ چیز دیکھنا۔ یہ بڑا قرآن بڑا عجیب ہے، کیا دیکھنا؟ پاکیزہ چیز دیکھنا۔ پہنچ گئے، ٹائم کو دیکھ رہا ہوں بھاگتا جا رہا ہے، 1 روپے کا ہمیں کھانا دے دو۔ انہوں نے دے دیا، پیسے نکالے، یہ لو۔ انہیں کہا واہ مولوی صاحب، میں تو تیری شکل تو بھول پیا، تو میں کون 3 صدیاں پہلے والے پیسے چلاون آیا کھڑی، یہ دھوکھا دے آیا کھڑی، 300 سال پرانا سکہ چاہتے آیا کھڑی، یہ تو دقیانوس بادشاہ ہے۔ اچھا وہ کہ چلو اے جگہ دو، وہاں کہ اے وہ ہے، اچھا وہاں کہ چلو اے دیکھا اے گھنو، اوئی وہ، اور تو ہیوے کون ہوئے؟ اوئے اوئے تھا یہ دکاندار کٹھے تھی گن، علاقے دے تھانے تے اطلاع دیتی ہے نے۔ ان کا نام قرآن کہتے ہیں اصحاب الکہف والرقیم۔ اصحاب کہف کا معنی غار والے، اور رقیم کا معنی ہے ان کے نام لکھوا کر مرقوم رقم اس بادشاہ نے مختلف تھانوں کے اندر رکھوا دیے تھے، یہ مفرور ہیں، اگر کہیں پکڑے جائیں تو ان کو حکومت کے سپرد کر دیں۔ کون ہے وہ تسا؟ انہیں کہا میں کلہ نہیں بھی یہ اللہ اکبر، کتھا ہے وہ؟ غار اچھا ہے۔ آ گئے غار پر، ہائے ہائے، اندر فقیر بیٹھے تھے، ڈرنے لگ گئے۔ انہیں کہ ڈرو نہ، او جلوم۔ حضرت والد صاحب سے سنا تھا میں نے کہ دقیانوس قیامت کا منکر تھا، قیامت کا، جس دور میں یہ غار میں چھپے تھے، اور 300 سال کے بعد جو آج کل بادشاہ تھا یہ قیامت کا قائل تھا، اور لوگ جو تھے وہ قیامت کے منکر تھے۔
انہوں نے ایک ہفتہ دے رکھا تھا بادشاہ کو کہ ایک ہفتے کے اندر قیامت کے قائم ہونے کی دلیل پیش کر ورنہ حکومت تو سے چھین لیں گے۔ اب وہ بیچارہ باہر بیٹھا رو رہا ہے، اللہ عقیدہ میرا سچا ہے، کوئی دلیل پیش کر۔ ادھر سے ان کو اللہ نے جگا دیا، یہ پہنچ گئے، دلیل مل گئی کہ جو خدا 309 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ خدا مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اصحاب کہف کے واقعے کے اندر بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت نے قائم ہونا ہے۔ جو اللہ 309 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ خدا قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے، میں نے، ہر انسان نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک سانس کا جواب دینا ہوگا۔ پوچھا جائے گا زندگی کہاں برباد کی، پوچھا جائے گا جوانی کہاں تباہ کی، پوچھا جائے گا آمد کہاں سے آئی، پوچھا جائے گا اسے کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا دین کا علم حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پوچھا جائے گا اسے لوگوں تک پہنچایا تھا نہیں یا نہیں پہنچایا تھا۔ میں دعا گو ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، حضور کی پوری امت کے لیے، اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم کی سچی محبت، حضرت کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عمل حضور کی سنت کے تابع ہو۔ اللہ صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنائے، سچے اولیاء اللہ اور علماء کا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرمائیں۔ اللہ اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرمائیں، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیں، وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرمائیں۔ خدا کرے جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق مل جائے اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ